دھوکہ دیا جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جس طرح ان کے ساتھ ہوا کہ کسی فرد نے دھوکے سے ان کے موبائل پہ ان کے نمبر لے لیا اور نمبر لے کے پھر اس میں اس کو استعمال کیا اور اس میں کچھ ان کا کچھ بل آ گیا 300 ریال کا. تو ایسے میں یہ جو دکھ ہوا ہے، جو تکلیف ہوئی ہے، اس میں کیا ثواب ملے گا؟ انا للہ پڑھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ اور؟ جی صاحب بھائی، اس طرح کے یعنی ایک طرف تو دنیا میں بھلائی کرنے والے بھی ہیں جو دوسروں کی مدد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو اس طرح فراڈ اور چیٹنگ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے بھی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو دنیا میں جو ہے جو عدالت کا جو طریقہ رکھا ہے کہ قاضی ہو اور جب دو افراد کے درمیان اختلاف و جھگڑا ہو تو فیصلہ کر کے مظلوم کو انصاف دلائے اور ظالم کو سزا دے اور ظالم کو ظلم سے روکے، تاکہ لوگ جو ہے اس دنیا میں ظلم نہ کریں اور امن و امان قائم رہے، فتنہ فساد عام نہ ہو. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی طریقہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی ظالم اگر دنیا میں جو ہے ظلم تو کرتا ہے لیکن سزا نہیں ملتی، بچ جاتا ہے اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو پھر آخرت میں جو ہے مظلوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کو جزا کا بہتر مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا، اور جو سزا کا مستحق ہے سزا دینے کے لیے جہنم کو رکھا. ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. یہ تو ہوگی پہلی بات صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے بار بار ٹیلی فونز کے یا موبائل فونز کے اوپر جو ہے یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے دھوکہ نہ کھائیں اور بینک کے بارے میں کسی بھی بارے میں جو ہے آپ انفارمیشن کسی کو مت دیجیے. ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے اتنے بھولے بھالے بن کر دھوکہ نہ کھا لیجیے اور سمجھداری اپنائیں. یہ ہو گئی دوسری بات. اب تیسری بات آتی ہے، اگر کسی کو دھوکہ دیا گیا اور کسی بندے نے چوری سے دھوکہ دے کر مال کھا لیا مثلا، تو وہ تو گنہگار ہوا، اور جب تک وہ مال کھاتا رہے گا اس کی عبادات نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. اور اگر وہ مسلم تھا نعوذ باللہ تو پھر من غش فلیس منی، اگر کوئی شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا، الا کہ وہ حقدار کو حق واپس کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے. تو یہ پھر اس کے اور اللہ کے درمیانی معاملہ رہے گا. اور جہاں تک صاحب چوتھا جو معاملہ ہے موصوف کے کہنے کے مطابق کیا اس پر اجر ملے گا، تو بے شک حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی کھیتی وغیرہ اس کے کھیت میں کوئی بھی جانور آ کے کھا لیتا ہے، پرندے کھا لیتے ہیں، کوئی چور چوری کر کے کھا لیتا ہے، ان تمام کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا. تو اس اعتبار سے موصوف کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ بے شک اس افسوس کے اوپر انا للہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اجر دے اور جو نقصان ہوا ہے اس کا بہتر متبادل عطا فرما. تو اس طرح کی آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو خسارہ ہوا ہے اس کا بہتر متبادل آپ کو عطا کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں آپ کا نقصان ہوا ہے تو پھر مزید جو آپ کا جو مال اس پہ خیر و برکت دینا اللہ کا وعدہ ہے. اور جس ظالم نے بھی آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو قیامت کے دن پھر اگر اس کے پاس نیکیاں ہو تو اس کی نیکیاں آپ کو دی جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس گناہ ہو تو وہ گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. تو پھر آپ جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. اسی لیے آپ اس پر افسوس کرتے ہوئے یعنی اس کا بوجھ اپنے دل میں مت رکھیے، کیونکہ یہ بوجھ پھر کہیں دوسری طرح آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچائے. صبر کریں، اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے دربار سے رکھیں انشاءاللہ. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا ایک اور حدیث بھی اگر آپ اس کے وضاحت فرما دیں، مجھے میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اور حزن اور اس کے بعد پھر الا کفر اللہ بها الخطایا. جس سے بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ. یعنی اگر کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طریقے کا رنج، غم، مرض، بیماری ایسی چیزیں لاحق ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے. تو رنج و غم جو بھی ایسی حالت انسان کے دل کو لاحق ہوتی ہے یا دل پہ طاری ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے سبب یہ بنتے ہیں. تو پھر یہ بھی گویا کہ آپ کے لیے کفارے کا سبب بنا ہے کہ درجات کی بلندی، کفارے کا سبب گویا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ پاک و صاف ہو کر انشاءاللہ جانے والے ہیں. تو یہ جذبہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور آئندہ احتیاط کرتے رہیں. کسی کو اپنا نمبر یا جو بھی ڈیٹا وغیرہ ہے، تفصیلات وغیرہ مت دیجیے. صرف یہ بھائی صاحب حفیظ بھائی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مرد و خواتین کے لیے. اب جب چونکہ سب سن رہے ہوں گے صاحب وہ سب جو ہے اس میں احتیاط کریں اور اس طرح دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں.